بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الباب الخامس معالم الدین والعلم۔ اس میں کوئی زیادہ دقیق بحث نہیں ہے۔ مفسر قرآن آر اللہ مقامہ الشریف نے اس باب میں صرف یہ بتایا ہے کہ انسان کہ اسلام انسان کو عالم بنانا چاہتا ہے۔ اسلام میں علم کی قدر و منزلت ہے۔ پھر وہ علم کیا ہے؟ علم کا مطلب ہے حقیقتوں کا انکشاف، واقعیت کو جاننا کہ حقیقت کیا ہے۔ جہالت یعنی حقیقت سے ناآشنائی، اس کی معرفت کا نہ ہونا۔ جب اسلام روبہ ترقی تھا، زمانہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور اسلام ترقی کرتا کرتا موجودہ یورپ کے اسپین تک جا پہنچا تھا، تھوڑا سا اگر آپ ذوق مطالعہ اپنا بڑھائیں تو ایک زمانہ وہ تھا کہ اس موجودہ یورپ کو کسی چیز کا پتہ نہیں تھا۔ جب اسلام گیا اسپین میں، اسلام کا مرکز بنا، مسلمانوں نے ان کو آداب زندگی سکھائے۔ مسلمانوں نے بتایا کہ گفتگو کیسے کی جاتی ہے، مسلمانوں نے بتایا کہ تعمیر کیسے ہوتی ہے، ترقی کیسے ہوتی ہے۔ وہ لوگ کچھ نہیں جانتے تھے، سب کچھ سیکھتے رہے، اور جب سیکھ گئے پھر وہ کہیں سے کہیں پہنچ گیا ہے، اور مسلمان وہیں سے پھر اس کا بیک گیئر لگ گیا، واپس آ گیا۔ ان نقاط کو بیان کیا ہے مفسر قرآن نے کہ اسلام کیا سکھاتا ہے، اسلام کی اخلاقی قدریں کیا ہیں، انسان کو اسلام کیسا دیکھنا چاہتا ہے، کہ اسلام چاہتا ہے کہ ایک انسان بطور انسان کیسا ہونا چاہیے۔ یہ اس سے مربوط ہے، بہترین چیز ہے۔ فرماتے ہیں الدین والعلم، ان الدین یدعو الی العلم، دین حق، دین اسلام کو علم کی طرف دعوت دیتا ہے۔ دین کہتا ہے کہ بھئی علم حاصل کرو، ٹھیک۔ والمراد من العلم، علم کا مطلب کیا ہے؟ معرفت الانسان بالواقع، کہ انسان حقیقتوں کو جانے، انکشاف حقیقت، اس کو علم کہتے ہیں۔ فی مقابل الجہل بالواقع، واقع سے، حقیقت سے ناآشنا ہونا، یہ جہل ہے۔ دین انسان کو علم کی دعوت دیتا ہے کہ حقائق کو جانو، حقائق کی تہ تک پہنچو۔ وَيَشْمُلُ ذَلِكَ، لیکن اس علم سے مراد فقط علم دین نہیں ہے کہ سارے مدرسوں میں آ جاؤ، نا۔ علم سے مراد جمیع علوم، من الفکریہ والفلسفیہ والریاضیہ وعلوم تجریبیہ علوم النفس والاجتماع والتاریخ، یعنی چاہے وہ فلسفہ ہو، چاہے وہ منطق ہو، چاہے وہ ریاضی ہو، چاہے وہ سائنسی علوم ہوں، چاہے وہ نفسیات ہوں، اجتماعی تاریخ، کوئی بھی علم ہے، کسی بھی شعبے کی، کسی بھی چیز کی حقیقت کو کشف کرنا، یہ علم ہے۔ اسلام دین علم کی دعوت دیتا ہے۔ کس چیز کا علم؟ وہ تمہارے ذوق پر ہے، کس چیز کا حاصل کرنا ہے۔ ففی نظر الاسلام، اسلام کی نظر یہ ہے اس بارے میں کہ ان الانسان یحتل الافضلیہ بین المخلوقات، کہ انسان نے ان تمام مخلوقات میں جو افضل مقام پایا ہے،
کہ انسان جو اشرف المخلوقات کا مصداق بنا ہے، اس کی وجہ لأجل تأہلہ للتعلیم، وہ صرف یہی ہے کہ انسان تعلیم کے لیے اہلیت رکھتا ہے، صلاحیت رکھتا ہے۔ قرآن مجید نے اسی نکتے کو بیان فرما دیا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، تو جناب آدم کو جب ملائکہ پر فضیلت کا اظہار کرنے کا موقع آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے علم کے ذریعے جناب آدم کی فضیلت کو ظاہر فرمایا۔ فَتَفْضِيلُ آدم عَلَى الْمَلَائِكَةِ، جناب آدم کی ملائکہ پر فضیلت، کانا لعجل انہ کانا، وہ صرف اس لیے تھی کہ جناب آدم فی قوت التعلم والتقامل العلمی، چونکہ ان میں تعلم سیکھنے کی صلاحیت تھی اور وہ علمی تقامل آگے بڑھنا ترقی اس کی ساتھ تھی۔ وَلِعَجْلِ أَنَّ الْإِنسَانَ اسلام یقوم دائما الی جانب علم، ہمیشہ اسلام علم کا طرفدار رہا ہے۔ اسلام نے ہمیشہ علم کی اہمیت کو واضح کیا، صاحب علم کو فضیلت دی۔ قرآن مجید کا مطالعہ کر لیں، فی مقابل الجہل، جہالت کے مقابلے میں۔ قامت فی ظل الاسلام حرکت التعلیم والنہضۃ العلمیہ فی المجتمع البشری، اسلام کے سائے میں اسلامی تحریک اور علمی تحریکیں اس بشری انسانی معاشرے میں پلی بڑھیں۔ پہلے اسلام تھا جس نے لوگوں کو علم دیا، شعور دیا۔ وفی ظل الاسلام خرج البلاد العروبیہ من ظلمت الجہل والانتحاد والانحطاط، یہ یورپ جو جہالت اور پستی میں گرے ہوئے تھے، جن کو کوئی کسی حوالے سے پتہ نہیں تھا، اسلام کے زیر سایہ جب اسلام وہاں پہنچا، اسلام نے ان کو طرز زندگی سکھایا، اسلام نے بتایا ترقی کیسے کرنی ہے، اسلام نے بتایا یہاں بود و باش کیا ہے، آگے کیسے بڑھنا ہے، یہ سب اسلام کا ہے۔ وَجَدِيرٌ بِالذِّكْرِ، فرماتے ہیں یہ قابل بیان ہے، لائق ہے کہ اس کو بیان کیا جائے۔ کیا چیز بیان کی جائے؟ لم تقع حادثۃ واحدہ فی المجتمع الاسلامی ضد تقدم العلم والعلماء، یہ بڑی کام کی بات ہے، آپ اس کو پھیلائیں، دوستوں میں بتائیں کہ اسلامی معاشرے میں کبھی بھی علم و علماء کی ضد میں، مقابلے میں، سائنسی ترقی کے مقابلے میں کبھی بھی اسلامی معاشرے میں کوئی حادثہ رونما نہیں ہوا۔ کسی مسلمان صاحب علم نے کسی علمی ترقی کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی، یہ بات کرنے کی ہے۔ بینما قتل وحرک مئات آلاف من العلماء، ہم نے گزشتہ درسوں میں بھی گزارش کی اور آج پھر بتا رہے ہیں، کیا جبکہ مسیحی معاشرے میں جہاں پر مسیحیت تھی اور چرچ کی حکومت تھی، وہاں پر سینکڑوں ہزار لوگ قاتل ہوئے، جلائے گئے لاکھوں لوگ۔ جرم کیا تھا ان کا کہ وہ علمی ترقی کے قائل تھے اور اس میں آگے بڑھ رہے تھے، بس اس جرم میں۔ تو پس اسلامی معاشرے میں کبھی علم کے مقابلے میں، تحقیقات کے مقابلے میں کوئی حادثہ رونما نہیں ہوا، جبکہ مسیحی معاشرے میں ایسا ہوا ہے۔ انہ من المتسالم علیہ لدى المسلمین، امت مسلمہ میں یہ متفق علیہ ہے، متسالم علیہ ہے کہ ان تاثیر اللہ تعالی لیس فی ارض سائر العلل، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مؤثر ہونا ان باقی علل کے عرض میں نہیں ہے، برابری میں نہیں ہے، یوں نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ایک یہ اور ایک یہ، تاکہ کوئی کہے کہ عقیدہ وجود خالق یعارض العلم،
کہ جناب خالق کا عقیدہ جو ہے وہ علم کے معارض ہے، نہ نہ نہ، ایسا نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ ان اللہ تعالی الا فی طول العلل، عرض میں نہیں، علل کے طول میں، یہ علت کی، اس کی علت یہ، اس کی یہ، اس کی یہ، چلتے حتیٰ کہ جتنی بھی مادی علتیں ہیں ان سب کی انتہا اس علت العلل پر ہوتی ہے، اور علت العلل هو اللہ تعالی۔ پس اللہ تبارک و تعالی علت العلل ہے، طول میں ہے، عرض میں نہیں، یوں برابری میں نہیں، بلکہ یہ علت پھر یہ علت پھر چلتے آخر پہ جہاں مادی علتوں کی انتہا ہوگی، ختم ہوں گے سب، آخر علت العلل وہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اس کو سمجھنا ہے۔ الدین والقیم الاخلاقیہ، دین اسلام اور اخلاقی قدریں، قیم کہتے ہیں قدروں کو۔ بالکل آسان ہے، چونکہ باس نہیں ہے اس لیے میں سیدھا گزر رہا ہوں۔ الاخلاق عبارت عن نوعیت سلوک الانسانی، اخلاق کسے کہتے ہیں؟ انسانی کردار کی نوعیت کو اخلاق کہتے ہیں۔ فلاں کا اخلاق کیسا ہے، یعنی اس کا کردار کیسا ہے۔ فلاں خوش اخلاق، یعنی اس کا لوگوں کے ساتھ کردار اچھا ہے۔ فلاں بد اخلاق، یعنی اس کا لوگوں کے ساتھ کردار برا ہے۔ اخلاق کیا ہے؟ نوعیت سلوک الانسانی، انسانی کردار کی نوعیت، کس قسم کا کردار ہے، کس کے ساتھ کردار؟ مال انسان الاخر، اس انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ کردار کس قسم کا ہے، نوعیت کیا ہے، اس کو اخلاق کہتے ہیں۔ فَكُلُّ إِنسَانٍ فِي حَيَاتِهِ، ہر انسان اپنی زندگی میں، فِي الْمُجْتَمَعِ الْإِنسَانِ، اس انسانی معاشرے میں، يَرْتَبِطُ مَعَ الْآخَرِينَ، دوسروں کے ساتھ ربط میں رہتا ہے، مربوط ہے، ہر بندے کا دوسرے بندے سے کوئی نہ کوئی کسی حوالے سے تعلق ہے، اس کا فی ادائے واجبات و حقوق، ان کے فرائض و حقوق کی ادائیگی کے حوالے سے، وَتَحَفُّظِ الْحُرُمَات، ایک دوسرے کی حرمتوں کا حفاظت کرنا، والوفاء بالتعہدات، جو وعدے وعید ایک دوسرے کی ہیں، معاہدات کے ہیں، ان کو پورا کرنا، ومجازات الاحسان بالاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے ذریعے دینا، والتجنب من الایذاء والاضرار بالغیر، دوسرے کو اذیت دینا، دوسرے کو نقصان پہنچانے سے اجتناب کرنا، یہ بھی ایک ربط ہے، وغیر ذالک من اختیار الاعتدال والسلامہ فی الفکر۔ مراد کیا؟ اخلاق کیا ہے انسانی معاشرے میں؟ کہ انسان اعتدال کا اختیار کرے، اعتدال، میانہ روی، والسلامت فی الفکر والعمل، سوچ و عمل میں بھی سلامت، درست سوچے، منفی نہ سوچے، عمل مثبت عمل، منفی عمل نہ، ایک معاشرہ ہے۔ فرماتے ہیں الاخلاق ینقسم الی قسمین۔ اب بات سمجھ آ گئی کہ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ بڑا آسان جواب، ایک انسان کے دوسرے انسان کے ساتھ کردار کی نوعیت کو اخلاق کہتے ہیں۔ آسان ہو گیا۔ اخلاق ینقسم الی قسمین، دو قسم کے ہیں، قسم الواجبات اور قسم المحسنات۔ اچھا جی، قسم الواجبات یعنی الذی یتوقف علیہ، قسم الواجبات سے مراد کیا ہے؟ یعنی ایک اخلاق واجبی اخلاق، وہ کیا ہیں واجبات؟ یتوقف علیہ تادیۃ الحقوق الواجبہ، حقوق واجبہ کو ادا کرنا جس پر موقوف ہو وہ واجبات میں سے ہے۔ وَيُعَبَّرْ عَنْهُ بِالْقُنُونِ، اس قسم کے یعنی اخلاق کی واجب قسم کو قانون کہتے ہیں، عادل کہتے ہیں، یعنی ان العمل بالقانون والعادل، یعنی قانون اور عادل پر عمل کرنا واجب اخلاقی علی الانسان، یہ انسان پر واجب ہے۔ اب لفظوں پہ آپ غور کرنا، یہاں بات مسلمان کی نہیں ہو رہی، انسان کی بات ہو رہی۔ قسم المحسنات، اخلاقیات کی ایک قسم ہے محسنات، محسنات کہتے ہیں خوبیاں۔
یعنی ہوا اعمال الخیریہ، ایک اچھے افعال کو انجام دینا، جیسے اعانت المساکین والفقراء، فقراء و مساکین مدد کرنا، مساعدۃ المحرومین، محروموں کے ساتھ مددگار بننا۔ الدین والاخلاق، دین اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ فرماتے ہیں بالکل آسان آگا، ان التدین عبارت عن العمل بالواجبات الاخلاقیہ۔ تدین، دین داری کسے کہتے ہیں؟ لفظوں پہ غور کرنا۔ دین داری صرف نماز پڑھنا نہیں، دین داری صرف داڑھی رکھنا نہیں، تدین یعنی دینداری۔ دینداری کیا ہے؟ العمل بالواجبات الاخلاقیہ، واجبات اخلاقیہ پر عمل کرنا۔ والتی یستحسنها القیم الفطریہ، فطری قدریں جنہیں احسن سمجھتی ہیں، فطری قدریں جنہیں اچھا سمجھتی ہیں، ان پر عمل کرنا، یہ ہے دینداری، یہ ہے تدین۔ ان التعالیم الاسلامیہ عبارت، اسلامی تعالیم کیا ہیں؟ اسلام کیا سکھاتا ہے؟ اسلام کہتے ہیں العمل بالاخلاق الفاضلہ، او بہترین افضل فاضلہ اخلاق پر عمل، عادات پر عمل کرنا۔ والاحتفاظ بالقیم العادلہ فی المجتمع، مجتمع کا معنی میں نے بتایا معاشرہ، معاشرے میں عادلانہ قدروں کی حفاظت کرنا، عادلانہ اقدار کی حفاظت کرنا، یہ کہتا ہے اسلام۔ کیا ہیں اخلاقی قدریں فاضلہ؟ وہ کیا ہیں عادلانہ قدریں؟ الوفاء بالعہد، وعدہ وفائی کرنا، عدم الاعتداء علی الآخرین، دوسروں پر تجاوز نہ کرنا، عدم الاعتداء علی الآخرین، دوسروں پر تجاوز نہ کرنا، زیادتیاں نہ کرنا۔ والاحسان، احسان کرنا، عفو درگزر کرنا، الی آخر۔ یہ ہیں معاشرے میں عادلانہ قدریں اور اخلاق فاضلہ۔ کما ان تعلیم الاسلام، اسی طرح اسلام کی تعلیم یہ ہے، کیا تعلیم ہے؟ بات عن الانزجار والتجنب عن الظلم والخیانت والاعتدال، ظلم، خیانت، دوسروں پر ظلم کرنے سے اجتناب کرنا، انزجار، اپنے آپ کو روکنا، یہ نفرت کرنا، متنفر ہونا ظلم سے، بربریت سے، خیانت سے۔ نذکر ہنا ارکاما عن مظاہر الاخلاق فی الاسلام والحضارۃ الغربیہ۔ مفسر قرآن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کو کچھ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ اخلاق اسلامی کے مظاہر کیا تھے اور مغربی تہذیب کے مظاہر کیا تھے، کہ ایک اسلامی تہذیب کا مظہر ہے اور ایک مغربی۔ ہم کچھ اعداد و شمار بتاتے ہیں، واضح ہو جائے گا کہ اسلام کیا کہتا ہے اور غیر اسلام وہ کیا ہے۔ یقول پروفیسر محمد حمید اللہ، اس کی کتاب رسول اللہ فی میدان الحرب بڑی مشہور کتاب ہے، جہاں جہاں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں کی تھیں ان تمام جنگوں کے اسے نقشے بھی دیے تھے۔ 22 زبانوں میں یہ کتاب شائع ہوئی، پھر اردو میں بھی ہوئی۔ یہ غالباً حیدرآباد دکن کے رہنے والے تھے محمد حمید اللہ۔ خوب، اس نے ایک بات لکھی ہے، اب یہاں سے اندازہ ہو جائے گا کہ اسلامی تہذیب کیا تھی اور مغربی تہذیب کیا ہے، اسلام کیا درس دیتا ہے اور دوسرے کیا دیتے ہیں، ذرا غور کرنا۔ پروفیسر حمید اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحکم علی مساحت 1,000,000 میل مربع من کرۃ الارض، کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 1,000,000 مربع میل پر حکومت تھی۔ پیغمبر اکرم کی جو حکومت تھی جب وہ اسلام پھیلا ان کے دور میں
1 ملین مربع میل، اتنا ان کا اقتدار اور ریاست ان کی تھی۔ وَهَذِهِ الْمَسَاحَةُ تُسَاوِي مَسَاحَةَ اوروپا، پورے یورپ کا ایریا بھی اتنا ہے، اور اکیلے پیغمبر کی حکومت اور اسلام کا ایریا بھی اتنا تھا، معدہ روس کے علاوہ، یعنی وہ بھی تقریباً 1 ملین مربع میل پر پھیلا ہوا ہے یورپ، اور پیغمبر کی حکومت بھی اسی 1 مربع میل پر تھی۔ اچھا، فقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعجل الحصول على هذه المساحة 150 قتیلا۔ لفظوں پہ غور کرنا لطف آئے گا۔ پروفیسر حمید اللہ کہتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 ملین مربع میل زمین پر اسلام کو پہنچانے اور حکومت کرنے کے لیے ٹوٹل 150 قتیل مقتولوں کی قربانی دی۔ غور کرو، ہم تو اب ایک مرلے پر 4 بندے مار دیتے ہیں۔ 1 ملین مربع میل کے ایریا کو حاصل کرنے کے لیے، اسلام پہنچانے کے لیے، حکومت اسلامی قائم کرنے کے لیے جو جنگیں، جتنی جنگیں ہوئی، پیغمبر اکرم نے اس کے لیے فقط 150 شہید دیے ٹوٹل، اور ایریا لیا 1 ملین مربع میل۔ ٹھیک، بینما فی الحرب العالمیۃ الاولی، جبکہ مغرب میں جو پہلی جنگ عظیم ہوئی، قتل 9 ملاعین، 9 ملین لوگ مارے گئے اور 22 ملین لوگ معذور ہوئے۔ میں نے نیٹ پر دیکھا تو وہ کہتے ہیں کہ جنگ عظیم اول 28 جولائی 1914 کو شروع ہوئی، 11 نومبر 1918 کو ختم ہوئی، اور گوگل کے مطابق انہوں نے لکھے ہیں 9 ملین، انہوں نے لکھا ہے کہ 17 ملین لوگ اس میں مارے گئے اور 20 ملین لوگ اس میں زخمی ہوئے۔ وفی الحرب العالمیۃ الثانیہ، اور جب دوسری جنگ عظیم ہوئی تو قتلا، اس میں مارے گئے 350 ملین، 350 ملین، وطورق 20 ملین، اور 20 ملین معذور تھے۔ جنگ عظیم 2 ستمبر 1939 میں پیدا ہوئی، جب جرمنی نے حملہ کیا پولینڈ پر، اور مئی 1945 میں ختم ہوئی۔ خوب، وفی غضون 300 سنہ، مفسر قرآن فرماتے ہیں اس گزشتہ 300 سال کے اندر، وفی غصون 300 سنۃ الماضیہ، یعنی گزشتہ 300 سال کے اندر، قتلا 1,75 ملین شخص، 1 ارب 75 ملین لوگ مارے گئے۔ یہ ہے مغرب کا انداز۔ اسلام 150 بندہ اور پہنچے 1 ملین مربع میل پر، اور انہوں نے یہ کیا آپ کے سامنے۔ وَمُرَخَّصُ الْقَوْلِ، بہرحال نتیجہ پروفیسر حمید اللہ گفتگو سے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ما من حکم من احکام اسلام، کی جتنے بھی احکام اسلامی ہیں، الا عبارتن، وہ حکم کیا ہے؟ ہر حکم اسلامی کا نتیجہ یہ ہے التحفظ لحقوق الاخرین، دوسروں کے حقوق کی حفاظت کرنا، والتحفظ للحرمات، دوسروں کے محرمات کی حفاظت کرنا، بہن بیٹیوں کی وغیرہ، والتکافل، ایک دوسرے کی کفالت کرنا، سنبھالنا، اعانت کرنا، ایثار، قربانی۔ ما من حکم من احکام الاسلام الا بجانب، جو اتنے بھی احکام اسلامی ہیں ہر ایک میں کیا ہے؟ بجانب تعدیت حق، حقوق کی ادائیگی اور ناموس کی حفاظت۔ ومن ابرز القیم الاخلاقیت فی الاسلام، اسلام کی واضح ترین
اخلاقی اقدار میں سے ایک کیا ہے؟ وجوب الحفاظ علی کرامت الانسان المؤمن، انسان مومن کی عزت کی حفاظت کرنا۔ اسلامی اقدار میں ابرز ترین واضح ایک بڑی چیز اسلام یہ کہتا ہے کہ انسان مومن کی کرامت یعنی عزت کی حفاظت کرنا، حفظ و حرمت المومن، مومن کے احترام کی حفاظت کرنا، حرمت و افشاء سر المومن، مومن کے رازوں کو فاش کرنا کی حرمت یعنی حرام۔ اسلام کہتا ہے خبردار کسی مومن کا راز فاش نہ کرو، کہ حرمت تجسس والغیبہ، تجسس جھانکنا، ٹہل میں رہنا کسی بندے کو، غیبت ہاں ان چیزوں کی بات۔ سبحان اللہ، قرآن مجید واضح فرماتا ہے، سورہ حجرات آیت نمبر 12، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچو، بعض گمان یقیناً گناہ ہیں، تجسس بھی نہ کیا کرو، اور تم میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تو تم نفرت کرتے ہو، اور اللہ سے ڈرو، اللہ یقیناً بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ ان الدین الاسلامی یقاوم ھذا العمل الدنی، یقاوم یعنی دین اسلامی اس پست عمل کا مقابلہ کرتے ہیں، من الناحیت الاخلاقی، اخلاقی غیبت پست عمل ہے، تجسس جھانکنا دوسروں کو پست عمل ہے۔ وہ پست عمل کیا ہے؟ وہ ہے التتبع لعورات الآخرین، دوسروں کی رازوں اور پردوں کے تتبع کرنا، کہ اس کا راز مجھے مل جائے، وہ مجھے مل جائے، فلاں مجھے مل جائے، ان چیزوں کا۔ وَكَشْفِ سَوْآتِهِمْ، ان کی برائیوں کو کشف کرنا، فلاں کی۔ آج کل پاکستان میں جب ہم یہ درس 2024 میں پڑھ رہے ہیں، آڈیو لیک اور ویڈیو لیک کرتا چل رہا ہوا ہے، اسلام کہتا ہے یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام۔ غلط کیا ہے اس نے؟ تمہیں اجازت نہیں ہے اس کی غلطی کو لیک کرنے کی۔ اور آج کل ہمارا سوشل میڈیا آڈیو لیک اور ویڈیو لیک سے بھرا پڑا ہے۔ اس نے تو غلط کیا سو کیا، تو جو کشف کر رہا ہے یہ بھی حرام ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ آگے تفسیر فرما رہے ہیں وَلَا يَغْتَبْ، قرآن میں ہے غیبت نہ کرو۔ غیبت کیا ہے؟ افشاء سر، یعنی کسی کے راز کو فاش کرنا، ظاہر کرنا۔ اللہ اکبر۔ غیبت اذا ذکرت عیب احد، جب تو کسی کے عیب کو ذکر کرے، انت تعلم، جس کا تمہیں پتہ ہے، والناس لا یعلمون، باقیوں کو پتہ نہیں ہے، فہذا افشاء لسرہ، یہ اس کے راز کا فاش کرنا ہے۔ ہم مزہ لیتے ہیں، محفل لگاتے ہیں، میں تمہیں فلاں بندے کی ایسی بات بتاؤں جو میرے علاوہ کسی کو پتہ نہیں، تمہیں پتہ ہے، اب آ کے 4 بندوں میں وہی چیز بتانا، یہ افشاء سر۔ مما یوجب الفضیحۃ لہ، جو اس شخص کے لیے شرمساری کا باعث بنتا ہے۔ یاد رکھو آگا، غیبت جھوٹ کو نہیں کہتے، غیبت سچ کو بیان کرنا، یہ غیبت ہے۔
جو تمہیں پتہ ہے اس کو پتہ، لوگوں کو پتہ نہیں ہے، جو اس کے لیے باعث شرمساری ہے، یہ غیبت ہے۔ ھذا حرام، جس عیب کا تمہیں پتہ ہے لوگوں کو پتہ نہیں ہے اس کا ذکر کرنا، جو اس کے لیے باعث شرمساری ہو، یہ حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ لِأَجْلِ أَنَّهَا مَسٌ بِكَرَامَةِ الْإِنسان، اس لیے کہ یہ ایک انسان کی عزت کو چھیڑنا ہے، کہ تیری گفتگو سے اس کی عزت خراب ہو جائے گی۔ وَإِنْ كَانَ الْأَمْرُ الْمَنْسُوبُ إِلَيْهِ صَادِقًا، یہ تو اس صورت میں ہے کہ جس کی طرف آپ نے اس عیب کی نسبت دیے وہ سچ تھا، اس میں واقعاً پایا جاتا تھا۔ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ صَادِقًا، اور اگر خدا نخواستہ آپ نے جس کی نسبت دی اس میں وہ صادق نہیں تھا، یعنی مراد کیا کہ وہ عیب اس میں تھا ہی نہیں اور تو نے نسبت دے دی، فَيَصْبَحُ الْأَمْرُ أَسْوَأَ، یہ اس سے بھی بدتر ہو جائے گا۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ يَكُونُ بُهْتَانًا، چونکہ یہ غیبت نہیں، غیبت ہوتا ہے سچ، کہ اس میں وہ چیز پائی جاتی ہے جسے تو بیان کر رہا ہے، اور بہتان ہوتا ہے کہ جو تو بیان کر رہا ہے وہ تو اس میں ہے ہی نہیں، یہ اس سے بھی بدتر ہے۔ وَهَذَا أَشَدُّ ذَنبًا مِنَ الْغِیبَةِ، بہتان کا گناہ غیبت کے گناہ سے بڑا ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں تعلیم اسلامی، اخلاق اسلامی کیا ہے؟ یحرم النمیمہ، چغل خوری حرام، چغل خوری بھی جھوٹ نہیں ہوتا۔ میں نے ادھر سے بات سنی، عیناً وہی جا کے ادھر بتا دی، میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، جو اس نے کہا تھا میں نے وہی آگے بتایا۔ جھوٹ، یہ چغل خوری ہے۔ کیوں لڑاتا ہے؟ جھوٹ جرم ہے، گناہ ہے، لیکن دو لوگوں کی صلح کرانے کے لیے وہاں اس کی بھی اجازت ہے۔ اسلام وصل کا قائل ہے، فصل کا نہیں۔ چغل خوری موجب فصل ہے، وصل نہیں۔ یحرم النمیمہ، چغل خوری حرام، کیوں؟ لِأَجْلِ أَنَّهَا تُوجِبُ ذَرْعَ الْحِقْدِ وَالْعَدَاوَةِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، چونکہ یہ چغل خوری مومنوں کے درمیان دشمنی اور کینے کا بیج بوتی ہے، ایک دوسرے سے مومن جدا ہوتے ہیں، نفرت پیدا ہوتی ہے۔ فَالْغِیبَةُ وَالنَّمِیمَةُ، چاہے غیبت ہو یا چغل خوری، عبارت عن بیان الواقع، یہ کوئی جھوٹ نہیں ہوتا، حقیقت کو بیان کرنا ہوتا ہے۔ وَلَكِنَّ الْحُرْمَةَ، لیکن حرام پھر کیوں ہے جب یہ سچ ہے؟ حرام اس لیے ہے کہ انتہاک الحرمہ، اس لیے کہ اسے مومن کی حد کے حرمت ہوتی ہے، مومن کا احترام ختم ہوتا ہے، اور مومن کی حد کے حرمت کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ